friends, welcome to a new episode of Views Factory, my reaction channel to the latest and happening videos, what's happening in cyber world. As usual, today I've got a very interesting video for you. Before getting into the video, I would request you to kindly subscribe, like, and share the video and my channel, and also click the bell icon in the channel so that whenever I come up with a new video, you're always intimated on time and you see it first. So before we start the video again, I would like to give a little bit brief about this video. This video is done by a very popular Pakistani journalist called Mr. Qamar Cheema. He keeps coming in Indian television channels also, in many of the television channels, as well as he's got a YouTube channel which is very popular. He speaks about current affairs, politics, business related to India, Pakistan, and virtually also, and other world affairs also. He does react. Very patriot journalist for Pakistan who tries to vociferously defend Pakistani positions in many of the debates. I know it's very difficult to defend Pakistan, but then he tries his best. So that way he's a patriot, and I like his I like his debates most of the time. I disagree with many of his viewpoints, but doesn't mean that there's a lot of respect for him as a journalist. So today's video is something wherein he's speaking about the response what India is giving towards overtures by Pakistan, or maybe sometimes phone calls or tweets, etc., from Pakistani officials, and the response what India is giving. So let's see the video and then come to the whole thing and react on the video. Yeah. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक एनालिसिस है और एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं जो कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहाँ पे आरएसएस के बारे में होती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में होती है, वहाँ पे जेनोसाइड के बारे में होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इसको वाक़ई कोई अहमियत दे रहे हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? एक सवाल है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या इमरान खान जो हैं, जब वो एक बात करते हैं, तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? मिसाल के तौर पे कई लोग वो कहते हैं जी कि वो इमरान खान जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो ज़ुबान प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान नहीं है, वो एक ऑपोजिशन लीडर की ज़ुबान है, वो फलानी है, वो ढमकानी है। इमरान खान बार-बार कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, भाई देखो उधर इंडिया में क्या हो रहा है, वो मुसलमानों के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट व्हाई इंडिया डज़न्ट पे अटेंशन टू दिस? Why Narendra Modi doesn't pay attention to this, and why international community does not pay attention to this? This is a question. और अगर इमरान खान इस तरह बोलते रहेंगे तो क्या दुनिया इसको ध्यान देगी? ये भी तो एक सवाल है ना। या इमरान खान वाकई ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और बड़ा फील करते हैं शायद कि इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हमें उसके बारे में बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुल्क, किसी मुल्क के अंदर भी 50 किस्म की चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है। हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी शख्स रहे हैं, उनका नाम था मोहसिन बेग। वो एक सहाफ़ी हैं, उनके मीडिया हाउसेज़ हैं इस्लामाबाद में, बड़ा वेल ऑफ बंदे हैं। वो इमरान खान के बड़े करीब हुआ करते थे, लेकिन आजकल इमरान खान से काफ़ी दूर हैं वो। और वो बेसिकली इसलिए दूर हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान मॉरली ठीक नहीं है, वो अपने दोस्तों का मिसयूज़ करते हैं, बहुत सारी वो वजूहात बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और उस पैसा इकट्ठा करके मैंने इमरान खान को दिया ताकि बाकी जो मेन ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, उनका असर-ओ-सुख तोड़ा जा सके। मैं कहता मैंने इनके लिए बंदे तोड़े, ये किया, वो किया, जो भी वो कहता है मैं कर सकता था।
وہ اگلے دن کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ایک برٹش کمپنی پی آر کمپنی رکھی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کو یہ کہتی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ مذہبی ٹویٹس کیا کرو، مذہبی اوہ، ایشوز کے اوپر ٹویٹ کیا کرو، کیونکہ جو پاکستان کے اندر جو ایک کلاؤڈ ہے، جو ایک گروپ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جتنا زیادہ مذہبی ہوگا وہ لوگ اس کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہم، ہوگی۔ اب یہ کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے مذہبی ہو گئے، اور اگر ان کے مذہبی ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ووٹ لینے کے لیے مذہبی ہو رہے ہیں؟ ویسے تو وہ کہتے تھے کہ میں مذہبی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتا، اور وہ جو لوگ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے تھے ان کو بھی وہ برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک برٹش کمپنی رکھی ہوئی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کا عمران خان سے کام کرائیں۔ اچھا، اس بات کا مجھے تھوڑا سا پتا ہے، میں نے خود بھی پرسنلی ایک جو جگہ پہ دیکھا کہ بہت سارے جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ٹویٹ کیا کرے مختلف ایشوز کے اوپر، ہم، جس سے یہ ہوگا کیونکہ عمران خان کی جو ٹویٹ ہے اس کی وہ نیشنل ریلیونس بنتی ہے، میڈیا کے اوپر آتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا ہے، انٹرنیشنل گورنمنٹس پک کرتی ہیں، فارن منسٹرز، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، وہ سارے پک کرتے ہیں۔ تو جو عمران خان بولے گا، لکھے گا، کہے گا، خاص کر ٹویٹر ٹویٹ کرے گا، وہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوگا۔ اب عمران خان کے میرا خیال ہے کوئی زیادہ تو نہیں، میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، کوئی اچھے بھلے ان کے فالوور ہیں، 13 14 15 ملین ہم، فالوور ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور بڑا مطلب ہی از اس حوالے سے وہ سمجھیں کہ بڑی ان کا انفلوئنس ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بڑے سب سے زیادہ، میرا خیال ہے جو پاکستان کے 15 ملین، سوری، اس کے ان کے فالوور ہیں، اور وہ کسی کو فالو نہیں کرتے۔ اب وہ بار بار ٹویٹ کرتے ہیں نریندر مودی کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور اس ٹویٹ کے کیا ہوتا ہے کہ نریندر مودی اس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اچھا، اب کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا جواب دیتی ہے؟ کیا اس سے بائی لیٹرل انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں؟ مجھے ویسے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ جب عمران خان بہت زیادہ اینٹی مودی بیشنگ کرتے تھے، تو ون آف دا تھنگز وچ انڈینز وانٹیڈ، اینڈ دے وانٹیڈ عمران خان ٹو بی سائلنٹ، کہ اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہر وقت اینٹی مودی بولتا رہتا ہے، اس کو بھی بند کریں۔ اینڈ فار سم ٹائم عمران خان ڈیڈنٹ ٹویٹ اینٹی مودی، فار سم ٹائم، یہ ماضی پرانی باتیں ہیں، لیکن یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو انتظار کر رہے تھے اور جو ویٹ کر رہے تھے، اور جو یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ٹویٹ کی تھی، نریندر مودی کو مبارک دی تھی انہوں نے، جب انہوں نے جو 2019 کا آئی تھنک یہ الیکشن جیتا، لیکن نریندر مودی نے تو کوئی لفٹ نہیں کرائی عمران خان کو، کہ وہ الیکشن جو آپ نہ ٹاکس کی لفٹ کرائی، نہ کسی چیز کی کرائی، الٹا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے تعلقات وہ زیادہ خراب ہو گئے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں رسپونڈ نہیں کر رہی، انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں نہیں بولتی، انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں سمجھتی ہے کہ ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے نا، کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا پرابلم ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم نہ بولیں اور کیوں نہ بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ آبویسلی بڑی امپورٹنٹ ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ انہیں انڈیا سے کام ہے، انہیں نریندر مودی سے کام ہے، انہیں بھارت وہ ایک مارکیٹ ہے وہ سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا سلپری سلوپ ہے، اس میں اگر پاکستان کے اوپر ہیومن رائٹس کے اوپر آ جائیں تو آپ 50 چیزیں نکال سکتے ہیں، اور ان کو کون جواب دے گا؟ اس کو بین الاقوامی ادارے بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو پاکستان کی جرنلسٹ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہیومن رائٹس واچ جو ایچ آر سی بھی ہیومن رائٹس کمیشن فار پاکستان ہے وہ بھی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو اگر اسی طرح وہ بھی ٹویٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے نریندر مودی نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو اگنور کرو اور اس کو irrelevant کرو، دس از ون آف دا اسٹریٹجی۔ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ باتیں تو پہلے نہیں ہو رہی، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ٹویٹس کرتا رہتا ہوں، میں ٹویٹس کرتا رہتا ہوں، اس سے یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت ریلیونس رہے گی، تھوڑی بہت بات ہو جائے کرے گی، اور یہ ایک بس سلسلہ چلتا رہے گا۔ ادر دین دیٹ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ نریندر مودی کو کیسے اگنور کر سکتی ہے، ناراض کر سکتی ہے؟ ایران نے تو جیسے ریسنٹلی آپ کو پتا ہے آفر کر دی انڈیا کو کہ آپ آئیں، چائنا نے آلریڈی بڑے اچھے ٹریڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اب طالبان تیار بیٹھے ہیں کہ وہ کرنے کے لیے، سارک ممالک نے ہماری کانفرنس ہی سارک کو ہی تباہ کر دیا انڈیا کے کہنے کے اوپر۔ کیا یہ ایسے نہیں ہوا کہ جو ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب وہ ترلے اور ریکویسٹیں کر رہے تھے تھوڑے دن پہلے کہ آپ خود نہیں آتے تو نہ آئے، باقیوں کو تو آنے دینا جناب، یہ تو نہ کریں حضور۔
اس طرح باتیں کر رہے تھے. اور کیا ضرورت تھی ان کو انویٹیشن دینے کی؟ کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ ٹویٹس کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ اپنا ووٹر سپورٹر تو گھیر سکتے ہیں، لیکن کیا اتنی ٹویٹس کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا یا باقی جو ادارے ہیں وہ بھی اس کو فالو کرنا بند کر دیں گے، جس طرح وہاں پہ ہوا ہے. بھارت کے اندر 50,000 قسم کے مسئلے ہیں، لیکن دنیا نے اس سے نظریں ہٹا لی ہیں. امریکہ کے اندر 50,000 مسئلے ہیں، کیا ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیموکریسی خراب ہے؟ اور یہ ریسنٹلی کیا ہم چائنا کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اور جو عمران خان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کا سارا پریشر ہے کہ بھائی آپ نریندر مودی کو اور انڈیا کو تو گالیاں دیتے ہیں، اب چین کے بارے میں آپ کا لفظ نہیں آپ سے True, نکلتا. very true. تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ چائنا کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان جو ہیں سنکیانگ میں، وہاں پہ جو اگر مسلمز ہیں ان کو رائٹس دیں اور وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ قیامت آ جائے پاکستان میں، پاکستان کی فورن پالیسی کی ایسی کی تیسی ہو جائے. ہم تو اتنا نہیں سعودی عرب کو کہہ سکے تھے کہ آپ اگر او آئی سی میں کا فارن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلائیں گے تو ہم کوئی اور گروپ جوائن کر لیں گے. ہمیں تو اس بات پہ معافی مانگنی پڑ گئی تھی. چین کو ہم کیسے ہیں؟ سو انڈیا کے اوپر آپ کر لیتے ہیں بہت آسانی سے. کیوں؟ کہ سب کو سوٹ کرتا ہے، ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے، عوام بھی خوش ہو جائے گی. لیکن اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ دس از اے کوشچن. اور اس کا آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے؟ کیا ہم دنیا کی پبلک اوپینین مولڈ کر سکیں؟ اگر نیو یارک ٹائمز بھی انڈیا کے خلاف لکھنا شروع کر دے، ساری دنیا انڈیا کے خلاف لکھنی شروع کر دے، تو کیا ہم مولڈ کر لیں گے چیزیں؟ مجھے نہیں لگتا. جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ فار سم ٹائم پاکستان شوڈ اسٹے سائلنٹ. فار سم ٹائم، فار سم ٹائم پاکستان شوڈ اسٹے سائلنٹ اینڈ جسٹ لیٹس سی واٹ انڈینز ڈو اینڈ جسٹ لیٹس سی ہاؤ تھنگس انفولڈ. اور آپ کو خود ہی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. کئی دفعہ کہتے ہیں نا کم بولنے سے بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں، جن کو پبلک اوپینین اپنے حق میں مولڈ کرنی ہوتی ہے، وہ پھر اور جب وہ بیڈ گورننس چل رہی ہوتی ہے، فائنینشیل معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ان فیکٹ انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اور وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر بولنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. ایسے بولیں گے تو لوگ جو ہیں وہ کیا اسے بولتے ہیں، لوگ کہیں گے جی دیکھو عمران خان نے دیکھو مودی کے بارے میں باتیں تو کی ہیں. سو دس از فار دا ڈومیسٹک کنزمپشن. کیا یہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اور کیا یہ کرتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، یا کہ اگنور کر دیں دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیزیں دنیا نے اگنور کیا، یا کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اگنور کرنے کی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کیا ہم اگنور کر سکتے ہیں کہ جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے یا کشمیر کے اندر ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے فار سم ٹائم پاکستان مسٹ اگنور وٹ ایور از ہیپننگ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان کشمیر کے مسئلے کے علاوہ از دیر اینی پوائنٹ ٹو ریز، از دیر اینی پوائنٹ انڈیا کے مسئلے؟ یہ باتیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ دنیا کے بہت سارے جو گلوبل کیپٹلز ہیں they don't want to listen to Pakistan's complaints about India anymore. مجھے بہت سارے لوگوں نے بھی بتایا، انہوں نے کہا جی یہ جو نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی طرح پاکستان اور انڈیا کی کمپلینس. اب انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا وہ ہماری کوئی کمپلین اس طرح نہیں کرتے، وہ جا کے کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم سپانسرنگ کرتا رہتا ہے. اچھا یہ جو نیریٹو ہے یہ افغانیوں نے بھی بنایا، یہ امریکنز نے بھی بنایا، تو انڈین پرسپیکٹو اس میں اسٹرینگتھن ہو گیا. ہم یہاں پہ کہہ رہے تھے ہماری جانیں چلی گئی ہیں، ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں جانیں دی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اور ان کا نیریٹو جو ہے وہ کامیاب ہوگا. دنیا نے ہمارے نیریٹو کو ریسیو ہی نہیں کیا. ہم جو کہتے ہیں کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بولتے جواب ہی نہیں آتا، دنیا ہماری بات ہی نہیں سنتی. تو یہ وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک. میرا خیال ہے پاکستان ایک بڑی مشکل سچویشن میں ہے. صرف بولتے رہنے اور ایک اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو کم اپ ود اے ویری اسٹرانگ سولوشن how we have to move on all this. This is my observation and assessment کہ پرائم منسٹر عمران خان جو بول رہے ہیں اس کو مودی کیوں نہیں سن رہا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. I hope many do have an answer. Please give an answer in the comment section. میں نارملی کہتا نہیں ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں دیں، لیکن آنسر دیں کمنٹ سیکشن میں. Why Prime Minister Modi does not respond to what PM Imran Khan says? Thank you very That's much. nice. Okay, so the video was about the random tweets that Imran Khan has been doing for the last couple of years. There's something which needs to be noted. There is no fixed, there is sometimes some of the tweets which Imran Khan does are, most of the tweets, what Imran Khan does is all
late in the evenings and things like that. There are a lot of allegations that he is under influence of something before while doing the tweets. I don't know. These are things which Pakistani journalists and Indian journalists and worldwide people are talking about. So I think the Pakistani government authorities are also aware about it and trying to correct that. Now, coming back to the tweets of Imran Khan. Imran Khan was one of the biggest proponents a few years back of Modi coming back to power. He had told that, if Modi comes back to power, they're going to solve Kashmir issue, just like that. The problem with Pakistan is maybe Imran Khan as a person had the intention initially to, solve this issue, but then, the what happens in the right hand with the right hand, left hand doesn't know. That's how Pakistan functions. So, the left hand, which is the, establishment, who is also in touch with the notorious terrorist groups and stuff like that. They are on a different stream altogether, whereas maybe the political class has had their own, way of thinking, and that's why Imran Khan had initially tweeted like that. But after Imran Khan tweeting, there are a lot of things which happened with terrorism and Indian soldiers and people losing their life and things like that in India, striking in Pakistan. So see what happens in Pakistan is the positive things when a politician does, and when the establishment tries to act negative, the result of that negative, the politician has to bear. This we have seen with Imran Khan, with Nawaz Sharif. The establishment, the army or the military of Pakistan is just not under the control of politicians. That's a whole problem. And that is why even with a genuine interest, politicians cannot do anything in Pakistan. Their job is to just rule, give a percentage of budget to the army. They take care of them, so they have a different stream of working alone. They have their own people. When it is required, the army will fight. When it's required, they'll send terrorists, infiltrators. They'll promote, problems in multiple countries just to say this, just to prove to the public in Pakistan that they are needed. If they are not there, Pakistan is not there, and that's when the budget increases and money starts flowing more into the establishment. So this is something which has been happening for a long time, and Imran Khan is no different as a politician. Maybe he tried, but then these things happened, and in India there is a lot of frustration with Pakistani people, the government and establishment. It's high time that the government and the army come together in Pakistan and start taking a unified decision. So people can trust you. The basic reason why Pakistan is not being trusted anywhere, not in the region, not around the world, is because you have two different decision makers, maybe two different decision makers, but the final authority always rests with the establishment. So that's why people, you can see a lot of people, a lot of government officials coming from Western world. They come, they meet the army or the establishment and go, and they don't meet the political people. The reason is because they know whatever you speak in Islamabad, the end result decisions are taken in Rawalpindi. So they always make it a point to visit Islamabad, go to Rawalpindi, and then go back to their country. We have never seen this in India. In India, it's only in New Delhi, the government, Raisina Hill, where the decisions are taken, the PMO office or the places the decisions are taken. They don't have to visit Indian Army chief or Navy chief or Air Force chief to cross-check the decision taken by political class. They don't have to do that in India. That's a basic difference between India and Pakistan. Now, regarding these tweets, after this incidents of India attacking Pakistan, and then when a surgical strike and stuff like that happened, Imran Khan's in the last few years, Imran Khan's standing as a prime minister has come down a lot because the country has not done well due to the COVID and a lot of issues, mismanagement, corrupt people being in the government. Imran Khan is not an experienced administrator. He's not an experienced administrator at all. So he had a bunch of thieves who were, telling him what to do, advisors and ministers, and
He never had the government under control. And what happened is, because of that, the performance of the government has gone down badly. Now, as a politician, he is desperate to stay relevant in Pakistani politics, and the best way, or the easiest way to stay relevant in Pakistani politics is anti-India rhetoric and pro-Islamic rhetoric. These are the two things which sells in Pakistan. Anti-India rhetoric, of course, that's what he has been doing. He has used some of the most worst words for another prime minister in many of his tweets. I really don't know whether a prime minister or a person who is having the stature to sit in the chair of prime minister can use those kind of words. So it's natural that when an official Twitter handle or the official Twitter handle of a prime minister spews venom against another head of state like Modi, nobody is going to take it lightly. Nobody is going to take it. Maybe his Twitter administrators are doing, irrespective of that. It's coming from his handle. He's responsible. And what has been coming out is literally B grade or third grade, language which has been coming out from there. So that's one of the reasons why Indians are really irritated, or they feel that Imran's these kind of conversation doesn't require a reply. He doesn't deserve a reply. That's a kind of an attitude or the feeling that Indian PMO's office must be having, definitely. False Muslim, rhetoric. He had just today, a few hours back, he had sent a tweet saying about genocide in India, as per the video. RSS, Modi, fascist, and all those stuff. The reason why people don't believe him, or world community doesn't believe him, is because he's very selective in his rhetoric. You ask him about China, about Xinjiang, he says, I don't even know what's happening there. That's supposed to be his closest ally. There are things which is done by Taliban, he says he doesn't know. ISIS, whatever is happening, he doesn't condemn. Anything what is happening in the Islamic world which is negative, he never condemns it. And then he tries to act as though like he is the guardian of Islam by trying to tell things about India which is really not happening. Indian Muslims are not telling about it. Who is he? And who appointed him as the custodian of Islam? There are much better educated people, well-known people in Islam who has more authority than him. Who is he? Who authorized him? That's the whole issue. And when he starts sending tweets like this, definitely India is going to ignore it only. Definitely India is going to ignore, because it's below our standard to even respond to these kind of people. So I'm really, and what I'm saying is re-established by the same video wherein Qamar sir tells about a businessman called Mohsin Beg, who was a very close friend of Mr. Imran Khan, who has moved away, and he's saying that Imran Khan is a very opportunistic person. Definitely, being a politician, he is going to be, not all politicians are opportunists, but of course, he is an opportunist politician who has used his friends wherever he needed, and it's no surprise that, he has been advised by somebody. Qamar Cheema says it's a British PR firm which has advised him to go, ballistic on a religious mode, so because according to that British PR firm, that sells in Pakistan. I'm sure that is correct logic also, because today also, if you see, except for, people who are educated in Pakistan have a different point of view about things compared to what the audience Imran Khan is serving to. Imran Khan knows that the mass in Pakistan, real voter mass, are not really well educated. They just consume whatever the politicians give them, just like that. And that is where Imran Khan is trying to, create these two feelings to the political mass there. One, that India is not allowing us to grow. India has not allowed my government to grow or, do business. I do not know. There's no substantial facts for that. Second one, he says that Imran Khan tries to sell Islam in a bigger way to the voter public, saying that, so that people forgets about his
failures, his government's failures, and he is behind the shield of Islam so that he's protected from public fury. These are the two reasons why Imran Khan is pursuing this particular thing. And I mean, Qamar Cheema was saying that he's a big influencer with 15 million followers. Come on, I mean, Modi has more than 70 plus million followers. He doesn't do this. You don't have to do these kind of things to be popular. You have a different agenda. You have reached a situation or a position wherein people or the world looks at you with respect. Act that way. If you don't act that way, then when people will lose respect. Cheema Sahab was asking why international community is silent. Tell me one thing, Qamar Cheema Sahab. Imran Khan tweets so many things, but where is the proof for one of them? Not even one proof. You show when you keep telling things without any proof. Nobody is going to come and listen to you. Maybe one time they might listen, two times they might listen. Not always. See, that's the difference. I mean, the thing is, earlier or in the last couple of months, Imran Khan was not relevant for India. Now the world community also feels that Imran Khan is no longer relevant, and the decay in the Pakistani political establishment is not started in this term. It's been going on for a long time. I'm sure that many of my viewers would be surprised to know that in 1961, when under Ayub Khan, Pakistan had loaned money to Germany. 20 or 25 million they had loaned to Germany. 25 million was a big money in those days in 1961. Today, from that level, Pakistan's economy and their name, reputation, everything has gone to tantrums. Today, Pakistan is running around to just keep its economy breathing. And that's the situation it has come. The reason is because after 60s and 70s, when Ziaul Haq, 70s and 80s, when Ziaul Haq took over, there was more of a Islamization of everything. Religion sells. I don't say no, religion sells, but you should know where to stop it. The problem with Pakistan is they knew how to start it, but they don't know how to stop it now. You can experience the same thing even in Afghan war. They started off with the Mujahideens to counter and fight Russia. Today, they are killing. These offshoots of these Mujahideens are only TTP. Taliban and TTP, who are again killing Pakistanis now. So they just don't understand that religion is a very dangerous game to play with. It's always better to keep religion private. I always feel you can see this in many of the Gulf. I've stayed in Gulf countries also and other Islamic countries also. None of the Islamic countries says you have to flaunt religion. Religion is a private matter. You have your house where you can practice that, or you have a designated area given to you where you can practice it. And we should only think that you shouldn't disrespect each other. That's all. You don't have to propagate and push your religion down the throat to anybody. It's a person's wish. How and how many times and when do you pray? So these are things which moderate Islam preaches, whereas Pakistanis especially are trying to push things down the throat of people and trying to. And the major thing is that one thing which Pakistan should ask especially Imran Khan is, who appointed him as the custodian of Islam? Nobody has appointed him. It's time their prime minister does what his job is. That's running Pakistan. Other than that, he's doing everything other than running Pakistan. So it's time people of Pakistan ask him, what is he doing to the country? And now this unless and until today, actually, Pakistan is going through a situation wherein in the next couple of months, we do not know what would happen to the economy or Pakistan as such, because it's in tatters. The economy is gone. And when economy is not in good shape, a lot of other problems also start coming in. So it's high time that Pakistanis, tighten their grip, and it's up to them how they solve the issue of establishment and political class working together.
they have to take the call, and unless and until they take the call, then things are going to be difficult. So Qamar Cheema Saab's question of why India is not responding, the answer is very clear. Pakistan and Imran is no longer as relevant to India as it was before. Thank you very much.